بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ ان الذین کفروا، یہاں تک جماعت منعم علیہم کا بیان تھا، ان کے اوصاف تھے۔ ان الذین کفروا، بیان صفات فریق ثانی، بیان صفات فریق ثانی۔ ایک یہ ضابطہ بھی سمجھ لیں، قرآن پاک میں شبہ دو قسم کے شبوں کا جواب دیا جاتا ہے، دو قسم کے سوالوں کا۔ ایک وہ سوال جو پیش آ چکے ہیں تو قرآن ان کا جواب دیتا ہے، اور دوسرا جو پیش آ سکتے ہیں ان کا بھی قرآن جواب دیتا ہے۔ تو ایک شبہ پہلے بھی جواب دیا، جہاں یؤمنون بما انزل، اس پر سوال ہے کہ یؤمنون بالغیب آ چکا ہے تو یؤمنون بما انزل کیوں لایا گیا؟ ایمان کا تو پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ جواب یہ ہے کہ شبہ کا جواب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا، تم کہتے ہو کہ قرآن بڑی کامل کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے، پر اثر کتاب ہے، حالانکہ قرآن کو جنہوں نے مانا وہ ان پڑھ لوگ ہیں، بکریوں کے چروائے ہیں، امی ہیں، عرب کے جٹاٹیٹ، انہیں قرآن کو مانا ہے۔ کمال تو تب ہے کوئی مولوی مانتا، یہ شبہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ مولوی بھی مان گئے، عبداللہ ابن سلام جیسے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، مولویوں نے بھی قرآن کو مانا ہے، صرف عرب کے امیوں نے نہیں مانا، بڑے بڑے مولویوں نے مان لیا۔ پھر شبہ ہے، تم کہتے ہو قرآن بڑی پر اثر کتاب ہے، حالانکہ جہاں قرآن بیان ہوا وہاں بڑے بڑے اکابر مردود ہوئے، ابو جہل جیسا بزرگ، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بزرگ۔ اگر قرآن میں اثر ہوتا تو ان کو کھینچ نہ لیتا، ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو۔ تم ایسے تعریفیں کرتے ہو قرآن پر اثر کتاب ہے، اور یہ 7 پڑوسی رہ گئے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قرآن پر اثر کتاب ہے، لیکن وہ ضدی تھے، ضد کی وجہ سے انہوں نے نفع نہیں اٹھایا۔ ان الذین کفروا، بیان صفات فریق ثانی و ازالہ شبہ، ازالہ شبہ بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نیچے لکھ لیا کرو کاپی کی بجائے، جو قرآن اتنا بڑا ہے آپ کے پاس، نیچے حاشیہ بھی اسی لیے دیا ہے۔ ازالہ شبہ، سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ الکفر فی اللغہ الستر، کفر کا لغت میں معنی ہوتا ہے چھپانا، چھپانا، اور کفر کا اصطلاحی معنی والکفر تکذیب النبی فی شیء مما جاء بہ، مما جاء بہ، اس پر بات کہیں آئے گی صحیح، صرف نشانات سمجھ لو۔ کفر کس چیز کا نام ہے؟ تکذیب فی شیء مما جاء بہ، اور ایمان کیا تھا؟ تصدیق بما جاء بہ النبی، یعنی ایمان کے لیے پورے ما جاء کو ماننا شرط ہے، اور کفر کے لیے پورے ما جاء کا انکار شرط نہیں، شیء ایک چیز کا انکار کفر ہے۔ وہ بات سمجھو، دودھ کا مٹکا ہے، اس کی طہارت کے لیے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا شرط ہے، اور نجاست کے لیے ایک قطرہ بھی پڑ جائے تو پلیت ہے۔ آج لوگوں کو یہی دھوکہ ہے، کہتے کلمہ گو تو ہے نا، اس لیے کلمہ گو ہے، مسلمان ہے،
نہیں بھائی، ایمان کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کفر کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک قطعی چیز کا انکار کیا وہ کافر ہے، باقی سب کو مانتا ہو، صرف ایک کا انکار کرے۔ یہ وہ دودھ کے مٹکے کی مثال ہے۔ کفر کے چند اقسام ہیں۔ ایک کفر انکار ہے، قلباً دل سے بھی منکر ہو، لسان سے بھی منکر ہو، کا کفر ابلیس، دل سے بھی منکر، زبان سے بھی منکر، بس تکبرا، اندر سے بے ایمان بنا تھا، کفر انکار ہے۔ کفر جحود، دل سے حق سمجھے، اقرار نہ کرے، لساناً منکر ہو، یہ کفر جحود ہے۔ کفر المعاندہ، حق جانے، اقرار بھی کرے لیکن تسلیم نہ کرے۔ حق جانتا بھی ہے یہ حق ہے، زبان سے کہتا بھی ہے یہ حق ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتا۔ تسلیم کا اور درجہ ہے، یہ کفر المعاند ہے، جیسے کفر ابی طالب اور آج کے ملا کا کفر۔ یہ بھی جب الگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یار مسئلہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن ماحول نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ حالات نہیں مسئلے کے۔ تو ان مولویوں کا کفر کفر ابی طالب ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جتنے مسئلہ چھپانے والے ملا ہیں ان کو پتہ تو ہے مسئلہ حق ہے، کبھی بیٹھ کے کہتے بھی ہیں مسئلہ حق ہے، اقرار بھی، لیکن تسلیم نہیں کرتے، بے ایمانی اندر رکھتے ہیں۔ تو ان مولویوں کا کفر ابی طالب، ابو طالب بھی یہی کہتا تھا، آپ کو بھی کہیں گے واہ جی واہ، ہے تو یہی بات، باقی ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور جب آپ بیان کریں گے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوگی، تو یہ ابو طالب کی طرح کافر ہے، تسلیم نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابو طالب ایک نہیں تھا جو مر گیا، اب بھی بہت سارے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بڑے ابو طالب۔ ایک کہیں گے استاد جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، استاد جی مسئلہ یہی حق ہے، ہم بھی پکے اشاعتی ہے، عقیدہ ہمارا پکا ہے، ہم ہیں بھی تمہارے ساتھ، کوئی مسئلہ بنا ہم دفاع بھی کریں گے، ہماری جان پہلے جائے گی، آپ کی بعد میں جائے گی، آپ کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، ہم سب کچھ کریں گے۔ اور یہ کہنے کے باوجود کہتے یہ انداز ذرا سخت ہے، انداز متشددہ، یہ ابو طالب کی طرح کافر ہے، ان کا کفر ابی طالب ہے۔ ہاں بھئی یہ فتویٰ شیخ القرآن کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نے ابھی تھوڑی سی نرمی کر دی درمیان میں۔ کفر المعاندہ، حق جانتا ہے، اقرار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، یہ کفر ابو طالب کا ہے۔ کفر نفاق، کفر نفاق اندر سے کٹر کافر ہے، اوپر سے آ گیا جی میں بھی اشاعتی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، اور اندر سے پورا کراڑ ہے، اوپر سے کہتا ہے مسلمان، یہ کفر نفاق ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ہاں، کفر انکار، کفر جحود کا کفر ابی جہل، جحود حق جان کے نہ ماننا،
ابو جہل جانتا تھا یہ حق کے. ایک دفعہ طواف کر رہا تھا, پیچھے کوئی آدمی آیا تو اس نے کہا چاچا جی ایک مسئلہ دے دس. مسئلہ بتاؤ. نبی کریم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رولا شولا ڈالے ہوئے ہے, جھگڑا ہے, سارا لانجا بنا ہوا ہے, یہ کیسا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا برب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم, ما رأیت بہاتین عینین مثل محمد, ان دو آنکھوں سے میں نے محمد جیسا سچا نہیں دیکھا. اس نے کہا پھر مان جاؤ. اس نے کہا اکابر کی مخالفت نہیں ہو سکتی. ہم کوئی ایسے ویسے لوگڑی لوگ نہیں ہیں. ہمارا ایک نسب ہے, اساتذہ ہیں, اکابر ہیں, بزرگ ہیں. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن شیخ الحدیث کے خلاف ہے, مفتی صاحب کے, پیر صاحب کے خلاف ہے, اس لیے اخترت النار علی العار. یہ کفر جہود ہے, جانتا ہے مانتا نہیں. ان الذین کفروا, مدارک نے مانا کیا سطر الحق کا انادا, جنہوں نے ضد کی وجہ سے حق چھپا لیا. شبہوں کا جواب آیا کہ جن کو نفع نہیں ہوا نا قرآن کا, ضدی ہے. قرآن کی ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں. سورج جب نکلتا ہے تو سورج کا فیض عام ہے, ہر جگہ پہ کرنے پڑتی ہیں, لیکن چمگادڑ سوراخ میں چھپ جاتا ہے. تو اب کہے سورج میں اندھیرا نہیں, یہ جو سوراخ میں دبا ہے نا خود محروم ہے. تو قرآن والا سورج چمکا, ابو جہل جیسے چمگادڑ محروم رہے ضد کی وجہ سے. ان الذین کفروا سواء علیہم, برابر ہے ان کے حق میں نہ کہ آپ کے حق میں. انذرتہم, ڈرائے تو ان کو, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے تو ان کو, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. پہلے ترکیب سمجھو. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یعنی سطر الحق کا انادا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے حق میں, انذرتہم ام لم تنذرہم, تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا, تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا. کیوں؟ اچھا, لا یؤمنون برابر ہے, کیا مانا؟ لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر کر دی. یہ جملہ تعلیلی ہے, ما قبل کی علت ہے. ختم اللہ, مہر کر دی, کیونکہ مہر کر دی اللہ نے, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر, غشاوۃ, پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا. جہاں چند باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ان الذین کفروا پر سوال ہے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے. ان الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. جبکہ خالد بن ولید, ابو سفیان, بڑے بڑے رؤوس المشرکین, وہ مسلمان ہو گئے. تو لا یؤمنون کا کیا معنی؟ اس پر بعض غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا. آج جدید سکولی طبقہ بھی اعتراض کر رہا ہے, جو وہم ڈالتے ہیں کہ بعد میں وہی لوگ تو مسلمان ہوئے. قرآن کہتے ہیں جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. سوال سمجھ گئے؟ الجواب, جواب یہ ہے, اور اس سے سب کافر نہیں مراد, ماحود کافر
متعین کافر جن پہ مہر جباریت لگ چکی تھی، اور وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے 70 بے ایمان بدر میں مارے گئے. تو اس سے مراد سب کافر نہیں ہیں، سب کافر نہیں مراد، بلکہ مراد وہ چند کافر ہیں جو مہر جباریت کے نیچے آئے اور وہ جہنم میں گئے، ابو جہل اور اس کی پارٹی. ان الذین کفروا سواء علیہم، دوسرا سوال ہے کہ جب ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، تبلیغ فضول ہے، کیا فائدہ تبلیغ کرنے کا؟ اور دعوت میں بھی یہ اشکال پیش آتا ہے. جب آدمی دیکھتا ہے نا کہ یہ مانتے نہیں ہیں تو آدمی کہتے ہیں تقریریں چھوڑ دو، چھوڑو. نہیں، جو مانتے دفعہ ہو نہ مانے. یہاں پر اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر مانیں گے نہیں، لیکن ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ وہ نہیں مانیں گے. تو سوال ہے پھر تبلیغ. ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ کے 3 مقاصد ہیں. تبلیغ کے 3 مقصد ہیں. نمبر 1 ایمان المبلغ. ایمان المبلغ جس کو تبلیغ کی وہ مسلمان ہو جائے. ایک مقصد یہ ہے. تبلیغ کے کتنے مقصد ہیں؟ 3. نمبر 1 ایمان المبلغ. تبلیغ کا مقصد ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، اس تک مسئلہ حق پہنچے. نمبر 2 اتمام الحجت علی المبلغ. مبلغ پر اتمام حجت کرنا، حجت تمام ہو جائے. اور نمبر 3 اجر المبلغ. اجر المبلغ، مبلغ کا اجر، ثواب. یہ بھی مقاصد ہے کہ مبلغ چلے، کیونکہ تبلیغ دعوت اللہ صحیح معنی میں ہو تو اس سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں. یہ حقیقت ہے. نوافل، روزے، ادھر جتنی آپ عبادتیں کریں، لیکن سب سے افضل عبادت وہ دعوت اللہ ہے. اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا ہو صحیح دعوت، تو یہ اجر المبلغ. اب آؤ سوال کی طرف. سوال یہ تھا کہ جب مانتے نہیں تبلیغ کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ تبلیغ بے فائدہ تب ہوتی کہ تبلیغ کا مقصد ایک ہوتا. جب تبلیغ کے مقاصد 3 ہیں تو تبلیغ بے فائدہ ہوگی؟ تبلیغ بے فائدہ نہیں ہے. اس میں اتمام حجت بھی ہے اور اجر المبلغ بھی ہے. ایک چیز نہیں ہے ایمان المبلغ. بس ختم. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون.